السلام علیکم۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے سرسری سا دیکھا، لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا۔ عمر بھی میری بیٹی سے زیادہ تھی۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا باپ کے بارے میں۔ رشتہ داری پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں نے ہاں کر دی اور وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میری اماں بھی شادی پر راضی نہیں تھی۔ پھر میں نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن اس کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے سامان لے آئی۔ آخر دنیا والوں کو بھی کچھ دکھانا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ خاموش رہی۔ رخصتی کا وقت بھی جلد قریب آ گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے سارے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میری یہ بیٹی اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ میرے سر سے تو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ اس کی رخصتی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ ہی مجھے اس کے جانے کے بعد کچھ یاد رہا۔ میں تو اپنے اسکول میں مصروف ہو کر جیسے اپنا ماضی بھلا ہی چکی تھی۔ اس لیے بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر میں نے اس کا حال احوال بھی نہ پوچھا تھا۔ کبھی بیٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھی، مگر میں مصروفیت کا کہہ کر انہیں چپ کروا دیتی۔ اسی دوران ابا کافی بیمار ہو گئے۔ بہت علاج کروایا، مگر وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ آ سکے اور ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اماں ہر وقت خاموش رہتی، مگر ایک وجود تو تھا۔ کچھ رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب ابا کے جانے کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی۔ اس لیے میں نے ان کو کچھ وقت دینا شروع کیا، مگر جب وہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں شروع کرتی تو میں کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پتھر سا ہو گیا تھا، صرف دھڑکتا تھا، جذبات جیسے مر چکے تھے۔ میں نے بیٹی کی خبر کبھی نہ لی کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی ہے۔ اماں کبھی کبھی فون کر لیتی تھی اور مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کرتی، مگر بے سود۔ مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی تھی، کسی کی کیا آنی ہے۔ میرا شوہر بھی ہمیں بھول چکا تھا، ظاہر ہے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مست ہوگا۔ اماں نے تو بہت کہا تھا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر شاید مجھے ابھی امید تھی کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں نے شادی کے بعد اسے دل سے اپنایا تھا۔ اب دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں، اس لیے خاموشی سے زندگی کا سفر طے کر رہی تھی۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ اماں کو اکثر مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑتا۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھیں، گھر کے کام کرنا مشکل تھا۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے اسکول میں جاب کر لی تھی، مگر مجھے اسکول میں اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دیکھ بھال کرنے والی رکھ لی، جسے ہدایت کی کہ خاص طور پر وہ اماں کا خیال رکھے۔ وہ بہت اچھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی اور اماں کا بھی بڑا خیال رکھتی۔ مجھے ایک طرف سے تو تسلی ہوئی، ابا کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو میں اماں کو چائے بنا کر دی اور اپنے کمرے میں اپنی چائے لے کر سوچوں میں ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ باہر زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا ہے۔
میں نے کام والی کو آواز دی کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر امتیاز کمرے میں موجود تھا۔ کام والی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، باجی بہت روکا انہیں، پر یہ رکے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ میں حیران اور پریشانی سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کام والی سے کہا کہ تم جاؤ اماں کو دوا دو۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سخت حیران تھی۔ کہا کہ امتیاز کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے؟ اچانک اسے میری کیسے یاد آ گئی؟ ابھی میں حیران اور پریشان اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے لیے لمحات بہت عجیب تھا۔ وہ ایک خود سر انسان تھا۔ اچانک اس کی یہ حالت میرے لیے واقعی حیرت ناک تھی۔ خیر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا مجبوری تھی جس نے امتیاز کو میرے قدموں میں گرا دیا؟ میں نے پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے اب بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اسے جھکا ہوا دیکھوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور آہستہ سے کہا، تم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا، اب احساس ہوا ہے تمہیں؟ اب اتنی مدت بعد جب میری جوانی ختم ہونے کو ہے، کیا تم میری خوشیاں، میری جوانی واپس لا سکتے ہو؟ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں تمہارا گنہگار ہوں، میں وہ دن تو نہیں لا سکتا، تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، مگر تم سے معافی مانگ کر اپنے دکھ تو کم کر سکتا ہوں۔ میں بے وقوف تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا، بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا کہ بچیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، خدا نے مجھے باپ کا درجہ تو دیا تھا۔ آج میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے خدا کی طرف سے کافی سزا مل چکی ہے اور میں ابھی تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ میرا شوہر سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوا کیسا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو امتیاز روتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے بیٹی کی پیدائش پر سوگ منایا تھا، امی نے مجھے دوسری شادی اور تمہیں طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ تب امی نے کہا، تو جاؤ پھر اس کے ساتھ رہو، اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ میں ماں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے ان کی بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ پھر امی نے رشتے والی خاتون کو کہا اور ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ وہ بڑی ماڈرن عورت تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے مہنگی چیزیں لینے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، پر وہ ہنس کے ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹوں کے بعد اس کے تو نخرے مزید بڑھ گئے، بچوں کی پرورش پر اس کا ذرا بھی دھیان نہ تھا، ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی گھومتی پھرتی۔ بیٹے ماں کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے، یہ کہہ کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا۔ پھر میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا، میرے دونوں بیٹے حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی کو بھی مارا اور اپنے بیٹوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا، بس پھر کیا تھا، بیوی نے بہت بدزبانی کی
اور بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ میرے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، شاید وہ اس بے رحم باپ کو معاف کر دے۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر واقعی مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی سسرال چل پڑی۔ اس بیٹی کے گھر جا رہی تھی جس کی خبر میں نے خود بھی نہ لی تھی۔ مجرم تو میں بھی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ہم بیٹی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی باہر آئی، ہمیں دیکھ کر حیران ہوئی، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی جان نکل گئی۔ اس کے پیچھے میرے شوہر کے دونوں بیٹے کھڑے تھے۔ میں اور میرا شوہر بری طرح سے چونکے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میری بیٹی مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ میری شوہر کے بیٹوں نے باپ کو پکڑا، صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ جب میں نے پوچھا تو فرح بولنا شروع ہوئی، امی، یہ دونوں میرے بھائی ہیں۔ آپ نے میری شادی کر کے مجھے بیگانہ کر دیا تھا، مگر میری قسمت اچھی، میرا آوارہ شوہر شادی کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگا۔ جب میں نے اسے آپ کے اور ابا کے بارے میں بتایا تو ہم نے آپ کی صلح کروانے کا سوچا، مگر بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ دونوں نے کبھی ہماری بات مانی ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے سوتیلے بھائیوں کو گھر بلا کر انہیں اس کام کے لیے راضی کیا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے راضی ہوئے، مگر وہ یہ جان گئے کہ ان کی سگی ماں ہمیشہ ان کے باپ کے ساتھ زیادتی کرتی آئی ہے۔ اس لیے وہ اپنی سوتیلی ماں سے صلح کروانے پر تیار ہو گئے اور پھر ایک منصوبے سے گھر میں جھگڑا کیا اور ابا کو گھر سے نکال دیا تاکہ انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ فرح کی بات سن کر ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ پیار سے بولے جا رہی تھی اور ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے کی ہمت پیدا کر رہے تھے، اور پھر ہم نے بہت اشکوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور سر جھکا لیا، اس امید پر کہ شاید اس کی معافی سے خدا ہمیں معاف کر دے۔ میری بیٹی فرح واقعی بہت عظیم تھی، بہت ہی عظیم۔ سچ میں بچیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ والدین جو بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے۔